ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر سعید وقاص ہاشمی کو. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام بہت ورحمۃ اللہ بہت وبرکاتہ. نوازش آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. پروفیسر محمد احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم سر، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. علامہ شہریار داؤد صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ. اینڈ آف کورس مفتی نور رحمانی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. فیصل حزب دستور ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ تینوں خواتین بہت بہت شکریہ. اور آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی. راہ حق یہیں سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، سبھی اس میں شامل ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وعلی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. حق اصل میں وارفتگی کا نام ہے. اگر آپ میں وارفتگی نہیں ہے تو حق نہیں ہے. اور حق کو قرآن کریم نے مختلف حوالوں سے بیان کیا ہے اور مترادفات ہیں اس میں. آپ بہت بہتر جانتے ہیں اس بات کو، اور حضرات علماء کرام تشریف فرمائے ہیں. آپ سب قرآن کریم کا یہ کہنا کونو مع الصادقین، یہ بلا سبب نہیں ہے. کونو ہو جاؤ مع الصادقین، سچوں کے ساتھ. اب سچوں کے ساتھ کون ہو؟ زمانہ تو جھوٹ کی طرف چل رہا ہے. روش اس کی یہ ہے کہ جتنا جھوٹ بولو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا، جتنا دھوکہ دو گے، جتنا آگے بڑھ کر چاپلوسی کرو گے اتنا ہی ترقی کرو گے. اور وقت نے دیکھا کہ ایسے ایسے بھی سچے پیدا ہوئے کہ حاکم وقت کہتا ہے کہ اے نعمان بن ثابت الزوطی، ابو حنیفہ، میں چاہتا ہوں کہ تم قاضی القضات ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں قاضی القضات نہیں ہونا چاہتا. وقت کے دروازوں پر دستک دینے والوں نے حق کے ساتھ اس طرح بھی دستک دی. جو آپ نے کربلا معلیٰ کی بات کی، آپ دیکھیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی، صحابہ کرام کی پوری زندگی، اولیاء کاملین کی پوری زندگی، اور آج بھی جو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا، اگر یہ حق والے نہ ہو تو معاشرے پر پتھروں کی بارش ہو جائے. سچ یہی ہے. ہم نے کیا کم ستم ڈھایا ہے دین پر، اور کس طریقے سے دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، کسی اور کو نہیں. اور ایک پل کے لیے سوچئے کہ قرآن کریم جب یہ ارشاد فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو یہ زہوق کا لفظ کیوں استعمال کیا قرآن کریم نے، اور اس کو حق کے ساتھ ملا کر کیوں استعمال کیا؟ معنی مرادی یہ ہے کہ تمہارے رویے اگر رب کی بارگاہ میں اس سجدے کے ساتھ جائیں، اس نیت کے ساتھ جائیں جس میں اخلاص ہو، تو رب کائنات کا وہ محبوب رسول یہ فرماتا ہے کہ وہ ایک سجدہ تیرے رب کے ساتھ تجھے ملا کر وہ منزلیں عطا کر دیتا ہے جو لوگ رات اور دن عبادت کریں ان کو بھی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی اس عبادت میں اخلاص نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اور یہ اخلاص کہاں تلاش کریں گے؟ کہ دروازوں پر، چوراہوں پر، کسی اور مقام پر نہیں. یہ اخلاص نیت تو دل میں ہے. اور یہ دل بقول غزالی کے کہ یہ دل وہ کٹورا ہے جس میں نور بھرا ہوا ہے. اس نور کو پھینکنا چاہتے ہو تو پھر نار ہی نار ہوگی. اچھا جی، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم آغاز کریں گے گفتگو کا شہرہ بھائی سے، پھر آف کورس باقی لوگ جو ہے وہ بھی شامل ہوں گے. چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. تو ذرا واپس آ گئے. بات ہے رائے حق پہ چلنے کی، صحیح بات کرنے کی، صحیح بات کی تلقین کرنے کی. شہرہ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سہل میں چائے کی پیالی پکڑے ہوئے تھا، مجھے دھکا لگا تو چائے گر گئی. تو مجھ سے پوچھا کسی نے کیا ہوا، میں نے کہا یار دھکا لگا چائے گر گئی.
بولا نہیں، چائے میں جو تھا، اس کپ میں جو تھا نا وہ چھلکا ہے. آج ہماری یہی مثال ہے. آپ حق کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کتنی زبردست بات کی، آپ نے بہترین انٹرو دیا. تو میں سوچ رہا تھا اپنے بارے میں کہ جب میں گاڑی لے کے روڈ پر نکلا تھا کل شام، بڑا ٹریفک جام تھا، اور جب کسی نے میرے پیچھے سے ہارن بجایا تھا نا، او ملا جلدی آگے بڑھ، تو میرے جو اندر کا جو ظرف تھا، جو میرے اندر تھا، پھر وہ چھلکا. پھر میں نے مڑ کے کہا بے تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، تو پھر یہ میرے اندر کا چھلکا. بس یہی کہا تھا یا کچھ اور بھی کہا؟ کچھ اور بھی کہا تھا. میں کلیئر نہیں، صحیح بات ہے، حقیقت نہیں یہی یہ بھی میں جانتا ہوں، یہ بھی مجھے ظرف میں ہے. شہرہ بھائی کو جانتا ہوں، اس لیے میں ظرف ہے، نے یہ ظرف ہے. بالکل. ہاں بڑی بات. جب میں نے اگر داڑھی امامہ رکھ لیا تو سارا اسلام میرے لیے. بالکل صحیح ہے. اب مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. میں ابھی یہ بیٹھا آپ کی گفتگو سن کے شرمسار ہو رہا تھا. مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ بات کرنے میں، تاکہ کسی میں تو جرت آئے کہ ہاں میں نے غلط کیا تھا. کیا بات ہے That is شہرہ بھائی، حق. کیا بات جو میرے استادوں نے مجھے سکھایا تھا کہ اگر تم غلط ہو you must accept, you must address. کیا بات. تو بہرحال حق بات کرنا فی زمانہ. رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آتی ہے حقیقت کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر انگارہ لینا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسے بھاگے گا ایمان بچانے کے لیے، ایک غار سے دوسرے غار جیسے لومڑی چھپتی پھرتی ہے. لیکن ہم تو ہو گئے ہیں نافاقہ کی مانند. نافاقہ کیا ہے؟ وہ لیزرڈ، وہ چھپکلی جو 2 سوراخوں والا گھر بناتی ہے صحرا کے اندر، دکھاتی ادھر سے نکلتی ادھر سے. ہم بدقسمتی سے وہی ہو گئے. بہت اچھی بات کی تھی مفتی صاحب نے کہ ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں، ہم نیک بنانا نہیں چاہتے. آپ کی بات، ہم ہر سال یہ ٹرانسمیشنز کرتے چلے جائیں گے، پر چینج آنے والا شاید نہیں ہے. کیوں؟ وہی بات کہ میں اس کو تو پوائنٹ کر رہا ہوں. 3 انگلیاں میری طرف، یہ اندھا ہو گیا ہوں، مجھے 3 انگلیاں نہیں نظر آ رہی. اللہ کرے مجھے 3 انگلیاں نظر آ جائیں. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، استاد گرامی کا، ہمارے دوست کا. رائے حق ایک ایسا عنوان ہے جس پر گفتگو کی جائے میرا خیال ہے نتیجے پہ پہنچنا مشکل کام ہے. لیکن کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی کلام ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نتیجہ خیزی سے برابر نہ ہو. نتیجہ خیزی ہوتی ہے، فروٹفل ہوتا ہے. آپ نے اتنا زبردست انٹرو دیا، بہت شاندار گفتگو کی. میں دلی طور پہ بہت متاثر ہوا. اچھا لگا کہ کوئی اس طرح بات کرنے والا ہے، وہ بھی اتنے بڑے میڈیا چینل پر بیٹھ کے بات کرنا واقعی بہت بڑے دل گردے کی بات ہے. میں ایک ماضی کا ایک قرآن مجید سے آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ سورہ یاسین جب ہم پڑھتے ہیں تو یاسین میں پروردگار عالم فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، اے کائنات کے سردار اس قرآن کی قسم، واو قسم کے لیے، انک لمن المرسلین، بے شک تو بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول ہے. کوئی شک. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ سوال یہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ شریعت موسوی والے اور شریعت عیسوی والے، پوائنٹ کی کو ذرا نوٹ کیجیے گا، موسوی والے اور عیسوی والے وہ کہتے تھے رائے حق پر ہم ہیں، یہ کہتے تھے رائے حق پر ہم ہیں، اور تم تو گمراہ ہو، تم رائے حق پہ نہیں ہو. تو خالق کائنات نے جبریل کو بھیجا اور کہا جا کے ہمارے حبیب سے کہو، اور حبیب کی وساطت سے ان سب سے کہو کہ بے شک محبوب آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں، اعلیٰ صراط مستقیم، اور حقیقت میں آئی آپ ہی راہ حق پر ہیں. یہ صراط مستقیم راہ حق ہے. شریعت موسوی اور شریعت عیسوی آپ کے آنے سے اب منسوخ ہو چکی ہے. اب راہ حق کا تعین نہ آپ کریں گے، نہ میں کروں گا، نہ اس سے کروائیں گے، نہ اس سے کروائیں گے. راہ حق کا تعین کرنے والا سب سے بڑا ہمارا امام، ہماری کتاب قرآن حکیم. بے شک بے شک. اس نے تعین کر دیا صراط مستقیم راہ حق ہے. اور اسی کے لیے تم جب میری بارگاہ میں کھڑے ہو تو مجھ سے بنگلہ، گاڑی، دنیا، دکان، خاندان، باندان نہیں مانگو، بلکہ مجھ سے صرف ایک ہی دعا مانگو کہ پروردگار ہمیں راہ حق پر چلا دے. اہدنا الصراط المستقیم.
ہم سے صرف یہ دعا مانگو، اگر تم مانگنا چاہتے ہو ہم سے ہاں۔ تو بس یہ مانگو، ہم تمہیں یہی دیں گے۔ اب اس کے اندر بہت ساری کیٹیگریز ہیں رائے حق کی، جیسے کہ مجھ سے قبل آپ نے گفتگو کی ایتھکس ایک الگ کیٹیگری ہے، لیکن میں ایتھکس سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایمان، کہ ہمارا اپنا عقیدہ اور نظریہ اور ایمان کیا ہے۔ حق کی بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت مثال دی کہ وقت کے جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجدد الافسانی نے دین الہی اور دین اکبری کو ایسا جواب دیا کہ آج بھی لوگ مجدد الافسانی کے نام کو عزت سے لیتے ہیں، کیونکہ تاریخ کی یہ پرانی عادت ہے کہ جوتے چاٹنے والوں کو نہیں یاد کرتی، بلکہ حقیقت میں تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے جو ٹکا کر جواب دیتے ہیں، چاٹنے والوں کو یاد نہیں رکھتا۔ رائے حق میں جن لوگوں نے اپنی جانیں دیں، بدر، یوم الفرقان، رائے حق، کچھ بھی نہیں تھا، بے سر و سامانی کے عالم میں انہیں یقین کامل تھا کہ ہم رائے حق پر ہیں، اور خالق کائنات نے ان کو کامیابیاں دی۔ اس کے بعد آپ تسلسل کے ساتھ چلے آئیں، کربلا تک چلے آئیں، رائے حق پر سب جا رہے ہیں۔ اور جتنے بھی رائے حق، آپ نے انٹرو میں بڑا خوبصورت جملہ استعمال کیا کہ جو بھی رائے حق کے لوگ تھے نا، ان کے پاس نہ نام تھا، نہ کام تھا، نہ کچھ تھا، وہ صرف اور صرف رائے حق کے لیے تھے کہ جب عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنایا جا رہا تھا، سر چھپاتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر چھپاتے تو سر کھل جاتے تھے، حضرت عمر رونے لگے۔ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ حضور نے فرمایا یہ امین الامت ہے، اتنا بڑا قد کا آدمی ہے، کفن تک پورا نہیں مل رہا اس کو۔ جو رائے حق پر چلتے ہیں انہیں تکلیفیں آتی ہیں، انہیں مشقتیں آتی ہیں۔ یہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 10 جگہ نہیں، 20 جگہ یہ مضمون موجود ہے۔ میں ایک کچن کی طرف مجھے جانا، میں وہاں جاتا ہوں، اس کے بعد یہیں سے شروع کروں گا، لیکن ایک فکر آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ سلسلہ ہے کیا، دراصل کہاں جاتا ہے، اور کیا واقعی ہماری ہیبت سے پہاڑ ابرائی ہو جاتے ہیں، یا ہم پہاڑوں کی ہیبتوں سے ابرائی بننے لگے، اس پہ بات کریں گے۔ میں سوچ رہا تھا ہم راہ حق کی بات کر رہے ہیں، میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا۔ نور بھائی اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا اس نعت شریف کا ایک دو اشعار بڑے کمال ہیں۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، اور جان بوجھ کے، اور گلیوں میں قصد، آپ لوگ پڑھتے ہیں قصدن مین جان بوجھ کے، خود جانتے بوجھتے، گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے۔ پھر مزے کی بات کرتے ہیں، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ اچھا، یہ بات بڑی کمال ہے۔ ظاہر ہے جو مدینے جاتا ہے پھر وہ دل وہیں چھوڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر مدینے جانے کے بعد آپ کا دل آپ کے ساتھ واپس آ جائے تو پھر آپ مدینہ نہیں گئے۔ میں اور ہمارا دل تو مدینہ جائے بغیر بھی مدینے میں ہی ہے۔ میں جاتا ہوں دل کو تیرے پاس چھوڑے، میری یاد تجھ کو دلاتا رہے گا۔ اچھا، آپ جب پڑھ رہی تھیں، ہم راہ حق کی بات کر رہے ہیں، کردار کی بات کر رہے ہیں، مجھے حضور کی ایک بات یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن جامی اگر اس نعت رسول مقبول کو میرے روزے پہ آ کے سنا دیتے تو مجھے مسافے کے لیے باہر آنا پڑتا۔ جنون کس کا ہے، عشق کس کا ہے، جامی کا ہے۔ ایک بار روکا گیا نہیں رکے، دوسری بار روکا گیا نہیں، تیسری۔ آپ سوچئے، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں، وہ جو میں نے پہلے ایک قطعہ پڑھا تھا نا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، کہ وہ پہنچتا ہے ساحل پہ اور کہتا ہے اب کشتیاں جلاؤ۔ کیوں جلانی ہے؟ کہ واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ کل میں ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا، اور پھر حضرت علی کو اتارا جاتا درہ خیبر، ٹھیک ہے۔ اچھا، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ
ان کی ہیبت سے رائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور آج ہماری مال پہ بھی نظر ہوتی ہے اور مال غنیمت پہ بھی نظر ہوتی ہے. میں سچ بتا رہا ہوں. دیکھیے مر جانا ہے ہم سب نے، میں بھی مر جاؤں گا، ہم سب. لیکن ایک بار نا یہ سوچ لیجئے کہ جواب کیا دینا ہے. سر میں کھول رہا ہوں ڈیبیٹ رائے حق. صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو حق ہے، اور درود و سلام ہو جو حق کے سب سے بڑے نمائندہ اعظم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. المفردات کے اندر امام راغب اصفہانی لکھا کہ الحق یقال له المطابقہ، مطابقت، ربط. اور حق اگر خالق کی طرف نسبت دی جائے تو اس سے مراد یہ کہ وہ ہستی جو عدم وجود سے ہر چیز وجود میں لے کے آئی ہے. تو جتنی بھی اس کائنات میں اشیاء ہیں وہ حق کی طرف توجہ کرتی ہیں. ہر نبی آئے اس نے حق کی طرف اشارہ دلایا، اور اس کائنات میں جو حق کے نمائندہ اعظم ہیں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اہل حق ہمیشہ وہ ہوگا جو اہل معرفت ہوگا، جو اہل نظر ہوگا، جو اہل رائے ہوگا، جو اہل شعور ہوگا، جو اہل علم ہوگا. جب علم ہوگا، معرفت ہوگی، حقیقت ہوگی تو وہ حق کے قریب ہوتا جائے گا. پھر قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے کہہ دیں یہ حق کے قریب ہونا چاہتے ہیں. پھر وہ بات جملہ آئے گا کہ کون کون حق کے کیسے قریب ہوا، اور پھر اس کو حق میں جو تکلیف ملی تو وہ تکلیف اس کے لیے باعث راحت بن گئی. حسین اگر مدینے سے مکہ جاتے ہیں اور مکہ میں قتل کا ارادہ ہوتا ہے، اس وہاں سے نکل کر وہ جو پاک گھر اس کو چھوڑ کر حج کا احرام اتار کر عمرے میں تبدیل کر کر کوفہ کی طرف جائے مقتل جاتے ہیں تو مقتل کے ہر قدم پر لذت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو حق کے نمائندے بن کر آئے ہیں اور حق کے قریب جا رہے ہیں. اسی طرح سیدنا امام حسین. ہاں ایک سیکنڈ، تاریخ ہے، معذرت. یہ وہ خوف ہے جو یزید پہ طاری ہے، کیونکہ حق سے دور ہے. سر حق سے بھی دور ہے. بڑی اس کی ایک اور ہسٹری بھی ہے. ان لوگوں نے فتح مکہ کو بھی فراموش نہیں کیا ہے. فتح مکہ کو کیسے فراموش تو نہیں کیا نا. وہ جانتے ہیں کہ اگر حسین کو جانے دیتے ہیں تو کل کیا ہوگا، وہ فاتح بن کے لوٹیں گے. وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ فاتح تو وہ ازل سے ہیں. کیا بات ہے. غازی تو حسین ہی ہے، تم تو مردود ہو. بے شک ایسا ہی. اور میں دوبارہ، کیونکہ جب بھی یہ بات آتی ہے، میں جب بچہ تھا، بڑا ہو رہا تھا، تو میں نے ایسا کوئی ریٹرک نہیں سنا تھا. آج پھر میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ اپنے دین سے قریب رہیے اور جو کربلا ہے اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ ماڈرن دنیا کا نیا ریٹرک جس کے پیچھے پتہ نہیں کتنا پیسہ، کتنی فنڈنگ انوالو ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ مت دیجئے، نہ ذہن میں جگہ دیجئے گا. سر اب جب بات کھلی تو اب دو فکر آ گئیں، ایک حسینی فکر آ گئی اور ایک یزیدی فکر آ گئی. ایک اسکول آف تھاٹ کی بات ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں، اور ہر زمانے کے اندر حسینی کردار رہے گا، اور جو حسینی کردار کو سنبھالتا چلا جائے گا اللہ اس کی عزتوں کو سنبھال لے گا. وہ رہتی دنیا تک عزت کا، استقامت کا استعارہ بن کر لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائے گا. کوئی بات. اب دو لشکر موجود ہے سیر بھائی، آپ نے انٹرو میں بات کی تھی، یہاں بھی نماز ہوتی ہے، وہاں بھی نماز ہوتی ہے، یہاں بھی جبے ہیں، وہاں بھی جبے ہیں، یہاں، اور کہتے ہیں حسین کو قتل کر دو، نعوذ باللہ، جلدی ختم کہ ہماری نماز اثر ختم نہ نکل جائے، وہ وقت نہ نکل جائے، اور جنت کے لیے پڑھ لیں، وہ جنت کا سردار ہے. اب قرآن نے حسینی صفات ہمارے سامنے بیان کی جو رائے حق پر چلنے کے لیے ہمیں. یار آپ نے کیا بات کی ہے. میں یقین مانیں آپ سے مجھے گلے ملنا ہے اس بات پہ. آپ کھڑے ہو جائیں. خدا کی قسم کیا بات کی آپ نے بھائی. جس جنت کو ڈھونڈ رہے ہو اس جنت کے تو دونوں بھائی سردار ہیں. تم جس جنت کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، اور پھر مجھے حضرت علی اکبر، حضرت امام حسین ایک ساتھ یاد آئے کہ آپ لے کے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں
ये कौन है? हम शक्ल पर आप सर आप कंटिन्यू करें, क्या बात है आप? अब हुसैनी किरदार के और हुसैन के करीब होने के लिए, और मेरा यह दावा है इस प्रोग्राम की वसासत है, अगर हुसैनी किरदार को अपना लिया, सब जन्नत को तलाश करते हैं, जन्नत उस बंदे को तलाश करेगी। बेशक। अब वो है क्या? लश्कर में एक हुसैन और एक यजीदी किरदार, वो रहती दुनिया तक वो किरदार रहेगी। हुसैनी लश्कर में सब्र वाले हैं, शुक्र करने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, मुआफ करने वाले। और मुआफ करने वाले कैसे कि हुर जो आता है लश्कर को रोकता है, उसके घोड़ों के लिए हुक्म होता है। हुसैन अब्बास को कहते हैं, अब्बास से अलमदार को, अब्बास इनको भी पानी पिलाओ, और मुझे लगता है इनके घोड़े थके हुए, उनको भी पानी पिलाओ। और वही 9 की रात को हाथ बांध कर पैर के बल चलता हुआ आता है। हुसैन कहते हैं जाओ तुमको आजाद किया, तुमको मुआफ किया, और सीने से लगा लेते। तो हुसैनी लश्कर में सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले, मुआफ करने वाले, रहम करने वाले, अता करने वाले लोगों के बारे में आप ये भी तो देखिए हजरत हुर का कि अल्लाह ताला जिसे शऊर दे दे, शऊर जिसके दिल में डाल दे। मैंने वही कहा ना, अहले शऊर, अहले और ये जो अभी आपने बात की थी ना, ये बड़ी कमाल बात थी। मंजर क्या है कि 9 की रात तक जब देखते हैं तो वहां उस तरफ शोर है, गोगा है, और इस तरफ नमाजें हैं, सब्र है, शुक्र है वहां, और जिस इबादत है, तो सोचने का क्या मकाम है कि मुतासिर किसने किया? उस इबादत ने, उस सब्र ने। अब वो जुमला आखिरी है, उसके बाद में बात खत्म करूंगा। मेरे भाई ने बड़ी प्यारी बात की थी, यासीन वल कुरान हकीम। देखिए यह सब उलमा बैठे हैं और जो नाज़रीन भी देख रहे हैं, कुरान ने हमेशा आदम के लिए कहा ववहबना लहू इसहाक, मूसा, ईसा, यसी, सबके नाम लिए, इला सिरात मुस्तकीम, ये सब हैं सिरात मुस्तकीम की तरफ। आदम भी सिरात मुस्तकीम की तरफ, शीश भी सिरात मुस्तकीम की तरफ, साले भी सिरात मुस्तकीम, इला तरफ सिरात मुस्तकीम की तरफ, मूसा भी सिरात मुस्तकीम की तरफ, ईसा भी सिरात मुस्तकीम की तरफ, यसी भी सिरात मुस्तकीम की तरफ, हर एक सिरात मुस्तकीम की तरफ। जब बात कुरान में यासीन का, यासीन हमें यासीन और नाम नहीं दिया, यासीन वल कुरान इन्नका मुस्तकीम, मुस्तकीम आप सिरात मुस्तकीम की तरफ हैं। तो जो हुजूर और इमाम हुसैन ने आखिरी जुमला क्या कहा है शहादत से पहले? इमाम हुसैन ने कहा हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्कास भाई बैठे हैं, जब हाजा अरब इशारा करते हैं, इसमें इशारा, तो इसमें इशारा ये होता है आप दूर हैं, करीब आइए। जब बिल्कुल करीब आएगा फरमाएंगे हाजा। इमाम हुसैन ने शहादत से पहले जुमला कहा हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जो हक के करीब आ जाए मुस्तफ़ा उसके करीब आ जाते हैं। तो अगर इस ज़माने में आपको हक के करीब आना है तो फिर सब्र, शुक्र, इबादत, और फिर यजीद सिफा। उसके बाद बात खत्म। यजीद कौन है? सख्त दिल, दोस्त रखने वाला, अदावत रखने वाला, नफरत करने वाला, हसद करने वाला, जलने वाला। आज साहिर भाई इस प्रोग्राम में हम देखते हैं ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नाम के हुसैनी और किरदार के यजीदी। और ये मैं अपने लोगों से भी कह रहा हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, तुम भी देख सकते हो, सुन सकते हो, इन लोगों के पीछे मत खड़े हो, देख लीजिए।